بروز محشر یہ دنیا کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل بروز محشر یہ دنیا کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ خونی رشتوں کا دوستی، خونی رشتوں کی دوستی، مال و دولت کی دوستی، غرض قائم مقام، ملنے جلنے والی دوستی، ماں باپ کی دوستی، بھائی بہن کی دوستی، دنیا کی جتنی بھی دوستی ہے کل بروز محشر یہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے۔ سارے ماں باپ کو اگر آپ بولیں گے کہ میں آپ کی اولاد ہوں تو ماں باپ آپ کو پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ دنیا میں ان سے میری دوستی تھی لیکن یہاں نہیں۔ دشمنی کیوں ہو جائے گی ذرا اس کو بھی ملاحظہ کریں۔ مال و دولت کی دوستی، آپ دنیا میں فرینڈ بناتے ہیں، لین دین کا معاملہ رکھتے ہیں، اس کے ماتحت آپ کی دوستی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، دنیا میں آپ دوستی کرتے ہیں تو جس سے آپ دوستی کرتے ہیں وہ غرض مند ہے اور آپ کے دوست جو ہیں وہ بھی غرض مند ہے، یعنی دونوں ضرورت مند ہے۔ اب بتائیے دونوں کی دوستی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اس لیے کہ اگر میں جس سے دوستی کرتا ہوں دنیا کی دوستی، تو مجھے یہ حق ہے کہ میرے دوست سے میں کچھ مانگوں، میری ضرورت کی جو چیزیں ہیں میرے دوست مجھے دے۔ اگر انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ہے میرے پاس اور انہوں نے پھر مجھ سے مانگا، میں نے انکار کیا، تو لہٰذا دونوں کی دوستی ختم، دونوں کی دوستی ختم۔ یہ دنیا کی دوستی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا اخلا یومئذ بعضهم لبعض، اس دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں دشمن ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور نیکیوں کی بہت زیادہ شدت ہوگی۔ کسی کی نیکی تل رہے ہوں گے تو وزن میں کم، ماشا میں کم، کسی کی 10 نیکی کم، کسی کی 5 کم، کسی کی 20 کم، کسی کی 50 کم، کسی کی 1000 کم۔ اچھا نیکیوں میں برابری ہو رہی ہے تو ماشا میں کم، وزن میں کم، کلو میں کم، کسی کا من کم، کسی کا ٹن کم، یعنی جس طرح جس کی نیکیاں کم ہوں گی اسی طرح اس کو فکر مندی ہوگی، اسی طرح اس کو پریشانی ہوگی۔ جتنی زیادہ کم نیکیاں ہوں گی اتنی پریشانیاں کل بروز محشر ہوں گی۔ اچھا یہ ساری پریشانی ہوں گی اور فرمایا گیا کہ جس کی 5 نیکیاں کم ہوں گی وہ اپنے ماں باپ کو یاد کریں گے، ماں باپ کے پاس جائیں گے اور ماں باپ کے پاس جا کے عرض کرے گا اے ابا جان مجھے 5 نیکی کی ضرورت ہے۔ میں جس ٹاپک کا انتخاب کیا انشاءاللہ اسی پہ آؤں گا، ٹینشن مت لیجیے گا۔ کہیں گے اے ابا جان میری 5 نیکی کم ہے، اگر آپ کے پاس میسر ہو تو مجھے دے دو۔ باپ کہے گا بیٹا میری اپنی پڑی ہے، تم کو 5 نیکیاں کہاں سے دے دوں میں؟ بیٹا رسوا ہو کر چلے جائے گا۔ اچھا ماں باپ بھی اپنی اولاد کے پاس جائیں گے اور کہیں گے بیٹا میری صرف 10 نیکیاں کم ہو رہی ہے،
جس کے ماتحت میں دوزخ میں جاؤں گا، اگر تو مجھے 10 نیکی دے دے گا تو میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں گا۔ وہ دوستی جس کو دنیا میں فخر کرتے تھے، اور آپ کو اس پہ جو ہے بالخصوص فخر یہ تھا کہ میری دوستی اتنی قائم ہے، اگر ضرورت کے ماتحت کوئی بھی چیز مانگوں تو دے دیں گے، مگر اللہ فرماتا ہے یہ ساری دوستی کل بروز محشر تمہاری دشمنی میں بدل جائے گی۔ آپ نیکیوں کی تلاش میں مارا پھرتے ہوں گے، کبھی اس گلی سے اس گلی، کبھی اس گلی سے اس گلی۔ آپ دیکھیں گے اپنے بھائی کو تو بھائی آپ کو دیکھ کر راستہ موڑ جائے گا، بلکہ آ رہا ہے وہ اور ابھی کچھ مانگے گا مجھ سے، نہیں دے گا، انکار کرے گا، تو ہائے افسوس، وہ سر پہ پیشانی پہ مارے گا کہ یہی دوستی تھی۔ میرے ماں باپ، میں اگر کہیں چلے جاتا تھا تو میرے ماں باپ میرے بغیر کھانا تک نہیں کھاتے تھے، مگر وہی ماں باپ آج مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، ریزن کیا ہے؟ پھر نفسا نفسی کے عالم میں وہ عرض کرے گا کہ میری دوستی سب سے زیادہ جس میں تھی دنیا میں، جس سے تھی، اس کے پاس جاؤں گا۔ مثال کے طور پر یہیں پہ کسی کی اتنی اچھی دوستی ہے کہ ایک دوسرے کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، تو عرض کرے گا میں اس کے پاس جاتا ہوں جو مجھ سے دعوے کرتا تھا کہ اے دوست، کسی بھی کٹھن کٹ گھڑے میں اگر تو کھڑا رہے گا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ساتھ آؤں گا۔ تو بندہ عرض کرے گا نفسا نفسی کے عالم میں کہ چلو اسی کے پاس جاتا ہوں، وہ بھی انکار کرے گا، نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بھائی میں تیرا دوست ہوں، جس کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھتے تھے وہی ہوں، مجھے صرف ایک نیکی دے دے، صرف ایک نیکی دے دے، تیری ایک نیکی کی بنیاد پر میرا اعمال کھل جائے گا اور میں جہنم جانے سے بچ جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ نہیں، قطرائے گا، اکڑے گا، نہیں میں آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ اچھا، وہ دوستی جو وعدے یہ کرتے تھے کہ جب تک کہ میں اپنی چیز میں متفق نہیں ہو جاؤں گا اور وہ چیز میں منا کے نہیں رہ جاؤں گا، تب تک ہماری اور تمہاری دوستی منقطع نہیں ہوگی، یعنی ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس کے پاس جائے گا، سزا کاٹ رہا ہے، کوئی تلوے کے بل جہنم میں ہوں گے، کوئی گھٹنے کے بل، کوئی کمر کے بل، کوئی پیٹ کے بل، کوئی سینے کے بل، کوئی گلے تک، حتیٰ کہ کوئی ڈبکی لگاتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اتنی دوستی تھی جس پر وہ فخر کرتا تھا، مگر یہ ساری دوستی ختم، ساری دوستی ٹوٹ جائے گی۔ اس سے ایک اچھی دوستی میاں اور بیوی کا رشتہ، جس سے آپ بہت زیادہ پریم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سوچیں گے میرے ماں باپ کو اگر میں کھانا نہیں دیتا تھا، کچھ کماتا تھا، وہ پیسے اگر ماں باپ کو نہیں دیتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا غصہ ہو، نہ دے، لیکن میری بیوی جو میرے ساتھ ہمیشہ رہی، چلو اس کے پاس جا کے تذکرہ کر لیتا ہوں۔ شوہر بیوی کے پاس آئے گا اور کہے گا محترمہ تو مجھے پہچانتی ہے، میں تیرا شوہر ہوں، میں تیرے بچوں کا باپ ہوں، اگر تیرے پاس زیادہ نہیں صرف ایک نیکی ہو تو مجھے دے دو۔ بیوی کہے گی نہ بھائی نہ، میں آپ کو جانتی ہی نہیں، پہچانتی ہی نہیں۔ اب اللہ کے پیارو ذرا یہ سوچو کہ دنیا میں جتنی دوستی تھی، مال و دولت کی دوستی، خونی رشتے کی دوستی، آپ دنیا میں وہ بھی دوستی کرتے ہیں نا، سہیلیاں، فرینڈ جس کو بولتے ہیں، یہ ساری دوستی ایک پل میں دشمنی میں بدل جائے گی۔ اب آپ سوچئے
کہ پھر کون سی دوستی کام آئے؟ اب دماغ لگائیے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی، ماں باپ اولاد کی نہ ہوں گے، شوہر بیوی کے نہ ہوں گے، بھائی بھائی کا نہ ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا، تو پھر کون سی دوستی رہ جائے گی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ساری دوستی منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو بھائی آخر ایسی کون سی دوستی ہے جو بروز محشر کام آئے؟ سوال۔ تو اللہ فرمائے گا ہاں ایک دوستی ہے، اللہ فرمائے گا صرف ایک دوستی ہے، صرف ایک دوستی۔ سارے رشتے منقطع ہونے کے بعد کوئی دوستی کام نہ آئے، جو وعدے کرتے تھے میں اپنی جان ہتھیلی پہ تمہارے لیے رکھ لیتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی اے میرے اللہ سب نے ٹھوکر مار دیا، انکار کر دیا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ سب نے انکار کیا، کون سی ایسی دوستی ہے جو میرے کام آئے؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہے، ایک دوستی ہے۔ فرمایا وہ کون سی دوستی؟ قرآن مجید میں فرمایا الا المتقین، وہ ہے اللہ والوں کی دوستی، وہ ہے اللہ والوں کی دوستی۔ اچھا، متقی پرہیزگار جو اللہ کے ولی ہیں، جو آیت میں نے پڑھی ابھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن ملال۔ بلکہ مولا ساری دوستی منقطع ہو گئی، وہ ایک دوستی کون سی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ متقی پرہیزگار اللہ کے پاک پوتر برگزیدہ بندے، جن کی بارگاہ شریعت میں آپ ہیں حضرت گوری شاہ سرکار، ان کے مرید ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو آپ اس میں بھی بخشے جائیں۔ اچھا، ایک بات یہ طے ہو گئی کہ اللہ والوں سے دوستی اگر کرے الا المتقین، قرآن کی آیت ہے، وہی پرہیزگار ہیں، وہی متقی ہے، وہی تقوی ہے۔ اچھا، تقوی کے بغیر پرہیزگاری ہو ہی نہیں سکتی ہے، تقوی کے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے میرے برگزیدہ بندے ہیں، پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ اے دنیا والو، کسی اور سے دوستی مت رکھنا، میرے جو پاک پوتر پہنچی ہوئی ہستی بندے ہیں ان سے دوستی رکھو، وہ قیامت کے دن تمہارا بیڑا پار کرائیں گے، وہ تمہارا قیامت کے دن بیڑا پار کرائیں گے۔ اب سوچئے کہ دنیا میں ساری دوستی تو ہماری منہ پہ مار دی گئی، دوست کے پاس گیا تھا انکار کر دیا، گھنٹوں گھنٹہ فون پہ بات ہوتی تھی، جان پہ ہیں، میری جان ہے، یہ ہیں، ویسا ویسا، اچھے اچھے بڑے بڑے وعدے کرتے تھے، مگر ایک سیکنڈ میں، ایک پل میں، ایک منٹ میں ساری دوستی اپنے پیروں تلے انہوں نے دبا دیا۔ اللہ نے فرمایا وہی دوستی ہے جو میں نے اپنے ولیوں کو دیا ہے، جس کو میں نے اپنا کہا ہے، ان کا اگر تو پیروکار بنے گا، ان کی کہے ہوئی باتوں پر چلے گا، تو وہی تمہارے لیے وسیلہ نجات بن سکتا ہے، ورنہ دنیا کی دوستی کوئی دوستی ایسی نہیں جو بروز محشر کام آئے۔ اب بتائیے، اللہ والوں سے دوستی کرنے کا یہ صلہ ہے۔ ایک چیز اور، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر اپنے ولیوں کو دولہا بنا کر کے بلائے گا، اور باراتی کون ہوں گے؟ آپ لوگ باراتی ہوں گے۔ ریئل میں بولا ہوں، حقیقت 100% لکھ کر کے دے سکتا ہوں، باراتی آپ لوگ ہوں گے، جو جس سلسلے سے تعلق ہوتا ہے، کوئی اشرفی دولہے کے ساتھ ہوں گے، کوئی رضوی دولہے کے ساتھ ہوں گے، کوئی جو ہے نوری دولہے کے ساتھ ہوں گے، جو حضرت گوری شاہ سرکار کے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ جو ہے حضرت گوری شاہ سرکار کے ساتھ جب ہوں گے باراتی بن کر کے، اور حضرت گوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ دولہا بنیں گے، تو آپ بہت ہی زیادہ فخر کریں گے۔ بھائی 2 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ جو ہے ان کے ساتھ ہوں گے، حضرت گوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بھائی حضرت گوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ جب ہوں گے آپ، تو جو مرتبہ آپ کا ہوگا
جو ان کا مرتبہ ہوگا وہی آپ کا ہوگا۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں دیوبندی، وہابی، قادیانی، غیر مقلد وغیرہ وغیرہ کہ اللہ کے ولیوں کو کیا ملتا ہے ان کے پاس جانے سے، ان سے مانگنے سے کیا ملتا ہے، تو سنو دھیان سے۔ حضرت گوری شاہ سرکار کے پاس ان کے ساتھ جب بروز محشر آپ ہوں گے، ابھی جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں، کون کس کی زبان پہ کیا ہے، کیسے بیٹھے نہیں بیٹھے، کن کے دل میں کھوٹ ہے، کن کے نیت میں خطرہ ہے، کن کے دل میں پتھرا ہے، ساری چیز کو حضرت گوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ ملاحظہ فرماتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اپنے کا، یہ عقیدہ ہے سنی صحیح العقیدہ مسلمان اگر ہیں آپ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضرت گوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ ہوں گے تو دیوبندی وہابی دیکھ کر کے کہیں گے ارے باپ رے باپ، یہ کون ہے بھائی؟ سورج اور چاند کی طرح یہ چمکتے ہیں ان کے چہرے، سورج کی روشنی ان کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے، ارے کون ہے یہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم کیا جانتے ہو ان کے بارے میں، تم کیا جانتے ہو؟ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں، میرے حضرت گوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دو کہ وہ آگے آگے چلے، ان کے مرید پیچھے پیچھے چلے باراتی بن کر کے۔ تو ان کی شان و شوکت بہت ہی بلند ہوگی، اونچی ہوگی۔ تو دیوبندی کہیں گے ارے گوری شاہ سرکار، اعلیٰ حضرت، مخدوم سمنانی، ان کا مرتبہ اتنا اونچا کیوں بھائی؟ ذرا ان کے ساتھ میں بھی چلوں گا۔ تو فرشتے کہیں گے چل راستہ کاٹتے نکل جا، نہیں تو ایک دم ایک ہتھوڑی ماریں گے، بھیجا باہر نکل آئے گا تمہارا۔ یہ تمہارا پیروکار نہیں ہے، یہ ان کی شان ہے، ان کے اللہ نے ان کو دیے، تم تو بغض و حسد رکھتے تھے۔ تو ولیوں کے دشمن کو جہنم میں پیاسا ہکا جائے گا، فرشتے کوڑا برسائیں گے اور کہیں گے بھاگ جا، یہ رتبے ان کے ہیں، حضرت گوری شاہ سرکار کو اللہ نے دیا ہے، اس لیے دیا الا المتقین، یہ پرہیزگار تھے، یہ پرہیزگار تھے، نیکوکار تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے جو برگزیدہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اس کو کچھ معلوم نہیں؟ بھائی جس طرح وہ دنیا میں زندہ تھے اسی طرح اپنی قبر میں بھی زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ساری چیز کرتے ہیں، بس یہ ہے اتنا فرق ہے ایک دنیا سے دوسرے دنیا میں بدل گئے، اپنا گھر بدلے ہیں، اپنا گھر بدلے ہیں، قبر میں ساری چیز ہوتی ہے، وقت پہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت ثناء اللہ غازی پانی پتی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں شک نہ کیا کرو کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتے، ساری چیز کرتے ہیں۔ کیا خیال آپ کا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ولیوں کے دشمن کو جہنم میں پیاسا ہکا جائے گا۔ اچھا، آپ دنیا کی دوستی میں دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بکرا بھیڑ چرانے والا جہاں 100 بکروں کی ریوڑ ہوتی ہے نا، تو بکرا جس کو لے کے جاتا ہے جو، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے اور وہ ایک بھیڑ جو جس راستے چلنے لگتا ہے اسی راستے سے سارے بھیڑ چلتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر کوئی بھیڑ منہ ادھر سے ادھر کیا، کسی کی کھیت میں منہ ڈالنے کی کوشش کی، تو بھیڑ کا شکار مارتا ہے ڈنڈا، چل سیدھے ادھر کہاں جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ حضرت گوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں گے نا، تو آپ کے ساتھ وہ بھی شامل ہونے کی کوشش کریں گے، تو فرشتے کہیں گے تو کہاں چلتا ہے، تو کہاں چلتا ہے، چل سیدھے جہنم میں چل، یہ راستہ تمہارا نہیں ہے، یہ گوری شاہ سرکار کا ہے، ان کے ہیں جو الا المتقین، جو ولی اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم دشمنی کر کے بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ دنیا میں تو ان سے دشمنی رکھتے تھے۔ تو میرے دوستو، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ شرفت میں اللہ کے ولیوں کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے، رتبہ ہے، ان کے در پہ آئیے، آپ کو فیض ملے گا۔ ایک ہی دوستی سمجھ میں آ گئی کہ قیامت کے دن اگر کسی کی دوستی کام آنے والی ہے تو ولیوں کی کام آنے والی ہے، ورنہ فرینڈ، گرل فرینڈ، دوست یاری، سہیلیاں، بھائی بہن، بیٹا، ماں باپ وغیرہ کوئی بھی دوستی کام نہیں آئے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔